سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ؟ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضاء ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ جنسی اعضاء ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں، عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم۔ لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضاء جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے۔ نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ۔ جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے۔ سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ، سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے۔ آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے، اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے، only one spermatozoa، ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، بوجھل کرنے کے لیے، ایک ہی کافی ہے۔ اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ، بیسٹ پارٹ آف دی ہول، سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی۔ قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے، 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے۔ تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی۔ قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا۔ اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا۔ یہ ہم حال ہی میں جانے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، میل اینڈ فیمیل، جنس میں مذکر اور مؤنث، ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے، عربی میں لکھا ہے تمنا۔ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفۃ من منی یمنا،
ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے، سپرم، اور پھر بنا علقات سے مدغہ، اور ان کو جنس ڈالی، مرد اور عورت۔ قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ، میل اور فیمیل۔ ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی، لڑکی کو پیدا کیوں کی؟ لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از رسپانسبل، مرد کا منی ذمہ دار ہے۔ تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے، بہو کو نہیں، کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از رسپانسبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 میں، آیت نمبر 6 میں، کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، سٹیجز آفٹر سٹیجز، ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں۔ پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیو کوریونک ممبرین۔ اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیو کوریونک ممبرین۔ قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں۔ ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مومنون کی، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین، محفوظ جگہ۔ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومنل وال اور یوٹرائن وال سے۔ ہم نے پھر بنایا علقہ میں۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا۔ علقہ کے 3 معنی، ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹنس۔ وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے۔ دوسرے معنی ہیں خون کا لوتڑا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا۔ تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے، ماں کے رحم کی دیوار کو۔ تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ۔ مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ۔ پروفیسر کیت مور نے ایک پلاسٹر سیل لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے، اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں۔ مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا عظامہ میں، عظامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم، لحم مطلب گوشت۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ اس کے معنی ہے، آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف
ہاتھ پیر انسان کے. جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیتھ مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا،